السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تو کل اس طرح ہوا کہ میں صبح اٹھا اور نماز وغیرہ پڑھی، اور اس کے بعد میں دوبارہ اپنی روٹین وغیرہ میں نے فالو کرا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کہتے ہیں ہمارے کسی کچھ جاننے والے تھے، ان کی وفات ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے آؤٹ آف سٹی جانا پڑا، اسلام آباد چلے گئے تھے ہم۔ تو اس وجہ سے میں کل ریکارڈنگ وغیرہ نہیں کر پایا۔ پھر آج ہم لوگ پھر کل ہی رات کو لیٹ واپس آئے تھے، کیونکہ ابو کا بھی کام وغیرہ تھا، تو بس ہم لوگ رات نہیں رہ سکے۔ بہرحال پھر میں نے صبح کو اپنی روٹین دوبارہ کنٹینیو رکھی، تاکہ بس یہ وجہ تھی کہ کل میں جنرل پوسٹ نہیں کر پایا تھا۔ تو لیٹ اسٹارٹ ود جنرل دیٹ ووک اپ فار فجر ایٹ 5:30، اور 5:45 تک نماز وغیرہ پڑھ لی، دین listening to تفسیر آف قرآن from 5:45 to 6، then memorize the Quran from 6 to 6:30، went out for a run in sunlight from 6:30 to 7:30، I read book Outsmarting Reality from 7:30 to 8:30۔ بک کا یہ سین ہے کہ اس میں نے 4 چیپٹر اس طرح کور کیے ہیں کہ اس کی جو جو چیزیں اب تک میں نے پڑھی ہیں اس کے اندر، اسے میں اپنی لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس بک کو سمجھنا، جس طرح کہ میں نے کہا، تھوڑا کہتے ہیں مشکل تھا، اس وجہ سے مشکل ہے، اس وجہ سے اس کو بار بار ریڈ کرنا پڑتا ہے۔ سمری سے بھی کچھ تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے، تھوڑی بہت ریڈنگ کرنے سمجھ آتی ہے، تھوڑا بار بار جب بندہ بار بار پڑھتا ہے نا، تو ہر بار کچھ نیا سیکھتا ہے۔ اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اپنی لائف میں اپلائی کروں۔ دو چیزیں جس کی وجہ سے میری لائف فرام دا پاسٹ 1 منتھ سے زیادہ ہو چکا ہے، کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے میری لائف بہت زیادہ چینج ہوئی ہے۔ اور میں وہ اس نگیٹیوٹی میں سے جو میرے اندر بھر کے پڑی ہوئی تھی نا ایک وقت میں، اس سے میں تھوڑا تھوڑا کر کے باہر آ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ کمپلیٹلی باہر آ چکا ہوں، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے باہر آ رہا ہوں۔ اس کے دو جو وجوہات ہیں وہ یہ، ایک تو اس بک کے اندر جو کچھ ایسی چیزیں تھیں نا جو مجھے بالکل پتہ نہیں تھا، اس یونیورس وغیرہ کے لحاظ سے جو چیزیں تھیں وہ مجھے بالکل پتہ نہیں تھیں، لیکن جب میں ان سے اویئر ہوا نا، تو مجھے پتہ لگا دیٹ وی ہیو دا ایبلٹی ٹو کنٹرول دس اوور ریئلٹی۔ سو اس کے اندر جتنے بھی جو پریکٹیکل نے جو ایکشنیبل اسٹیپس تھے، وہ میں نے لینا شروع کیے، چھوٹے چھوٹے کر کے لینا شروع کیے، اور لٹرلی میری لائف میں ابھی سے اتنا بڑا امپیکٹ پڑا ہے۔ میں نے ابھی تک صرف اس بک کے 4-5 چیپٹرس کور کیے ہیں، تو اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑا۔ دوسری چیز، فضول لوگوں سے دور رہنے سے میری لائف میں تھوڑا سکون آیا ہے۔ سکون ان دا سینس کہ وہ ٹینشن، وہ کہتے ہیں مسئلے مسائل اور وہ چیزیں سے میں بالکل اب فارغ ہو چکا ہوں، اور میں اپنی لائف کو سیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ تو اس کی دو وجہ میں نے بتائیں، ایک تو یہ بک کے اوپر تھوڑا اب بک کو اپنی لائف میں، اس بک کے جو پرنسپلز ہیں ان کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا، اور دوسرا نگیٹو لوگوں سے، بری لوگوں کی صحبت سے دور رہنا۔ ان دو چیزوں نے میری لائف میں بہت بڑا امپیکٹ ڈالا ہے۔ دین آئی ٹوک اے شاور اینڈ اسٹارٹڈ آئی ٹوک بریک فاسٹ فرام 8 AM to 9 AM۔ دین آئی اسٹارٹڈ ویڈیو ایڈیٹنگ۔ میں یوزلی صبح اٹھ کے پہلے پڑھتا تھا، لیکن فی الحال اصل میں دوسرے ٹائم پر کام تھوڑا اس وقت نہیں ہو سکتا، تو اس لیے میں صبح کے ٹائم دے دیتا ہوں۔ دین آئی وینٹ ٹو دا ماسک فار ظہر، جیسے کہ آج جمعہ تھا، اور پھر نماز کے لیے گئے۔ دین آئی کیم بیک اینڈ ٹوک لنچ فرام 1:30 to 2 PM۔ Then I started studying from 2:30 to 4:30. Then I went to the mosque for Asr, and then I came back and continued my study. اچھا، اس کے بعد went to the mosque for Maghrib from 5:45 to 6 PM۔ Then I went to the gym from 6 to 6:15, and then I went to the mosque for Isha. And after I came back, I attended the class, our first class of Al-Midrar Institute سے، جس لائک آئی مینشن بیفور کہ میں نے اس کا ایک کورس جو ہے المدرار انسٹیٹیوٹ کا، وہ میں نے وہ کیا ہے، اس میں اس کے لیے اپلائی کیا تھا، اور اس کے اندر میں نے حصہ لیا ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ 2 سال کا سیمسٹر، 2 سال کا کورس ہے، اس کے اندر 4 سیمسٹرز ہیں، اور ہر سیمسٹر کی اپنی فیس بھی ہے۔ اور اس کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بھی تھا، حدیث، تفسیر، اور کیا ہے، فقہ، ساتھ میں عربی کے لیے بھی اسپیشلی میں نے وہ کیا ہے، کیونکہ یوٹیوب وغیرہ پہ کورسز تو ہے، لیکن اٹس بیٹر کہ آپ کے پاس کوئی اپنا وہ ہو نا، ٹیچر ہو، آپ کو کوئی سکھانے والا ہو پراپرلی۔ تو وہ اس کی کلاسز، آج پہلی کلاس تھی، لیکن آج پہلی صرف وہ تھی، ایک اورینٹیشن سے تھی۔ تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں مطلب ابھی کچھ دن خالی ایسی وارم اپ وغیرہ ہوگا، اس کے بعد پراپرلی کلاسز شروع ہوں گی،
and I'm so excited for that. اور it's one of the best decision I have ever made. تو یہ سین ہے. اس کے بعد I had dinner after the class from 4:85 to 8:45 to 9 p.m. Then I started preparation for the exam from 9 to 10 p.m. and then I started preparation for the hadith just like I do. تو یہ دن تھا. مجھے ایک اور بات بہت ذہن میں آ رہی ہے کہ میں کس طرح لوگوں کے مطلب اپنے جو میری ایک ٹیم سی میں ایک بنا رہا ہوں اپنے فرینڈ گروپ کے ساتھ جو لائک کام میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. بٹ اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وی آر انیبل ٹو ورک ایٹ ون پلیس رائٹ ناؤ, کیونکہ وہ کہیں اور ہے میں کہیں اور ہوں. تو آن لائن وغیرہ کام تھوڑا میرے حساب سے مجھے تھوڑا ٹھیک نہیں لگ رہا. سو میں ایک کوشش کر رہا ہوں کہ ایک جگہ کا بندوبست کروں, ایک فلیٹ ہو یا کہتے ہیں کوئی جگہ ہو, مطلب اس طرح روم ٹائپ کا بھی گھر میں مل جائے کسی ایسی جگہ کے پشاور کی کسی ایسے پوائنٹ پر جہاں سے ان کا بھی آنا آسان ہو اور میرا بھی جانا آسان ہو. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سب ایک جگہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. اور اب آپ دیکھو میرے پاس 4 سے 5 لوگ ہیں. سو ہمارے پاس اگر دن کے کتنا ٹائم ہوگا, ہمارے پاس 5 گھنٹے ہوں کام کے, تو 5 گھنٹے ملٹیپلائی کر دو 5 لوگوں سے, تو 25 گھنٹے دن کے بنتے ہیں جہاں میں ہم کام, کیونکہ میں ملٹیپل چیزوں پہ کام کرنا چاہتا ہوں. لیکن اب میں خود اکیلے کر نہیں سکتا کیونکہ اتنا ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہوتا اور میں زیادہ چیزوں پہ اتنا فوکس نہیں کر سکتا. تو اس لیے مجھے ایک ٹیم چاہیے جو میں نے اپنے کچھ فرینڈس اپنے فرینڈ گروپ وغیرہ میں بنائی ہے. اب ہمارا جو مقصد ہے ہم ایک جگہ بیٹھ کے کام کرنا ہے کہ ہر کوئی اپنا مطلب ہر کوئی اپنا مطلب ایک دوسرے کو بھی ہیلپ کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ مل کے تو ہم لوگ 2-3 چیزوں پر کام کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ ہوں گے تو ہمیں ٹائم بھی ہمارا بچے گا اور کام بھی زیادہ ہوگا. تو میں ایک جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں پہ ہم لوگ ساتھ مل کے کام کر سکیں. دوسری بات یہ کہ لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا, ایگزاسٹڈ نہیں ہوتا, اور اسے کیا کہتے ہیں, اوور ون نہیں ہوتا جب وہ اپنے کسی گروپ وغیرہ میں ہوتا ہے. زیادہ تر کام میں وہی کرنا پسند کرتا ہوں جس میں میرے ساتھ لوگ شریک ہوں. اکیلے کام کرنا ٹھیک ہے, وہ اس کا بھی الگ کہتے ہیں فائدہ ہے, لیکن بندہ بھی اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوتا. اب دیکھو جب آپ جہاں بھی جاؤ تو آپ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کہ آپ کسی کی کمپنی میں ہو, تو اس کے ساتھ پھر کہتے ہیں آپ انجوائے بھی کرتے ہو, کام بھی انجوائے کرتے ہو, آپ چاہے ٹور وغیرہ ہو کچھ بھی ہو تو آپ ہر چیز انجوائے کرتے ہیں نا, کسی ہو جو آپ کے ساتھ کوئی ہو. لیکن اکیلا کام کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا اور اتنا پھر انسان پروڈکٹیو نہیں ہوتا. لیکن آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھو جن نے بڑے بڑے کام کیے تو ان نے اکیلے زیادہ تر کچھ نہیں کیا, ان نے بھی اپنی ایک ٹیم یا اپنے کسی پارٹنر کے ساتھ مل کے کیا. جتنے بڑے بڑے لوگوں نے کام کیے زیادہ تر تو ان لوگوں نے ایز اے ٹیم کام کیا. پھر بھلی وہ الگ الگ ہو گئے ہیں لیکن وہ اصل میں ان کا بھی کچھ وہ غلط تھے, کچھ ان کے بیچ میں بھی اختلافات وغیرہ, کچھ لالچی تھے, تو اس وجہ سے ان کے درمیان اس طرح چیزیں ہوئی. لیکن ایز اے مسلم ہم لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو ہم لوگ اس طرح کے کام نہیں کریں گے انشاءاللہ, اللہ ایسا وقت نہ لائے. تو بس یہی بات تھی کہ آئی وانٹ ٹو ورک ود مائی فرینڈس ایز اے ٹیم. اور ہم لوگ خیر میرے دوسری بات اگر تعلقات وغیرہ کچھ ہیں تو انشاءاللہ جگہ بندوبست ہو جائے گا, اور میری ذرا ایگزامز وغیرہ بھی ہو جائیں تو اس کے بعد میں اس کے اوپر پراپرلی آ جاؤں گا, کام کروں گا اس پر کہ کوئی جگہ وغیرہ مل جائے. سو دیٹ واز انف آئی گیس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.